پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی زبردست شخصیت کو ایشیا کا نوبل انعام جس کو کہا جاتا ہے وہ دیا گیا ہے، اور اخوت فاؤنڈیشن کسی ستاروں کے محتاج نہیں۔ پاکستان میں چھوٹے قرضے دیے جاتے ہیں لوگوں کو، اور بڑا زبردست یہ پروجیکٹ ہے اور پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا، اور اس کے بانی جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ان کو یہ ایوارڈ ملا ہے اور پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ پوری قوم اس پر بہت زیادہ خوش ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جتنی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، تو لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ایوارڈ، لیکن یہ انہوں نے خود پاکستان کے نام کر دیا ہے۔ تو یہ یعنی پوری دنیا میں پاکستان اب جانا جا رہا ہے کہ دیکھیں کیسی کیسی شخصیات پاکستان میں کس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ صرف پاکستان میں 9 شخصیات کو آج تک ایوارڈ ملا ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کو کس طرح سے یہ سوچ آئی اخوت فاؤنڈیشن بنانے کی کہ لوگوں کو اس طرح سے قرض دیا جائے، اور کبھی سوچا تھا یہ اتنا پھیلے گا، اتنا سکسیسفل ہوگا، اتنی پذیرائی کہ دنیا کی یعنی اس وقت نظریں اس پر ہیں، ہر کوئی اس کو ڈسکس کر رہا ہے کہ کیسا زبردست ماڈل آیا، اور جس میں غریب آدمی جو ہے نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنا محنتی بھی ہے اور کتنا سچا ہے کہ وہ ریٹرن بھی دیتا ہے۔ جی، پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی بات کرنے کے لیے، اور پھر مبارکباد پیش کی۔ مبارکباد آپ کو ہے، پوری پاکستانی قوم کو ہے، کہ کوئی ایک شخص نہیں ہوتا جو ادارے بنتے ہیں، یہ اس میں پورا معاشرہ شامل ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ چلے، ہمارا ہاتھ تھاما، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے سینے پہ یہ تمغہ آویزاں ہوا۔ دوسرا سوال آپ کا کہ اس کا خیال کیسے آیا، تو یہ کسی کی عطا ہے، کسی کا انعام ہے، یہ رب جلیل کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارا رخ اس طرف موڑا۔ شاید کسی نے رات کی تنہائی میں یا کسی الصبح کسی لمحے کوئی دعا کی ہو جو ہمارے کام آ گئی، تو یوں ہمیں یہ خیال آیا کہ لوگوں کو بھکاری بنانے کی بجائے کیوں نہ قرض حسن دیا جائے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، اور جس سے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور پھر وہ اس قرض حسن سے کوئی کاروبار کرے چھوٹا موٹا، اور پھر غربت سے نکلے اور پھر لینے والے سے دینے والا بن جائے۔ تو یہ وہ تصور تھا، اور اس کے پس منظر میں ایک اور تصور دھڑکتا ہے، وہ ہے مواخات مدینہ، جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص جو مکہ سے آیا ہے وہ اس شخص کا بھائی ہے جو مدینہ میں رہتا ہے۔ تو یوں ایک ہیو اور ایک ہیو ناٹس کے درمیان ایثار اور قربانی کا یہ رشتہ قائم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جو لٹے پھٹے ہوئے تہی دامن لوگ تھے وہ زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ مواخات کی روایت جو ہے آج بھی تو دہرائی جا سکتی ہے، یہ محض تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک فلسفہ حیات ہے۔ تو یوں یہ رشتہ قائم ہوا، اخوت ادارہ بنا، جس میں ہیوز جو ہیں وہ دینے والے ہیں اور ہیو ناٹس ہیں جو لینے والے ہیں، اور اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔ تو اس کی جو حکمت عملی بنی اس جذبہ کی، اس تصور کی، وہ قرض حسن بنی کہ ہم نے صدقات فنڈ بنا دیا، لوگوں نے اس میں عطیات جمع کروائے، اور پھر ہم نے ان لوگوں کے گھروں پہ جا کے دستک دینا شروع کر دی جو منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کا ہاتھ تھام کر غربت کے اندھیروں سے نکال کے خوشحالی کے روشن جو ہے وہ فضا میں لے کے جائے۔ تو یوں قرض حسن ایک خاتون کو دیا گیا جس نے سلائی کی مشینیں 2 خریدیں، اور پھر 6 ماہ بعد اتنی آمدنی کر لی کہ وہ رقم واپس کر دی، اور پھر اس کے بعد چل سو چل، یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ بارش کا ایک قطرہ اور پھر جل تھل ہو گیا، اور پھر یہ کام پھیلتا چلا گیا، اور آج الحمدللہ 40 لاکھ گھرانے ہیں جن تک قرض حسن کے ذریعے سے مواخات کا یہ رشتہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ 40 لاکھ گھروں تک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو لوگ آئیڈینٹیفائی کس طرح سے ہوتے ہیں جن کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو کیا آپ کی کوئی ٹریننگ کا بھی پروگرام ہے، یا کس طرح سے آپ یہ انشور کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے، کئی ضروری تو نہیں کہ ہنرمند لوگ ہی آتے ہیں، کئی ہمارے جیسے سیدھے لوگ بھی آ جاتے ہوں گے، تو ان کو کیسے آپ مشورہ دیتے ہیں کہ کون سا بزنس پروفیٹیبل ہے، کون سا کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی ٹریننگ پروگرام بھی ہے اس کے لیے آپ کے پاس؟ جی، اس میں دیکھیں ملک بھر کے 4 صوبوں میں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور ٹرائبل ڈسٹرکٹس جو ہیں جو کے پی کے، وہاں پر ہمارے 800 سے زائد دفاتر ہیں، یعنی ہر چھوٹے بڑے قصبے میں ہمارا دفتر ہے، وہاں پہ لوگ پہنچتے ہیں، اور جن کو پہلے قرضہ ملا ہوتا ہے وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں سے تمہیں بغیر سود کے کاروبار کے لیے قرضہ مل سکتا ہے۔
دوسری بات کہ ہم ان کو کیا بتاتے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. آپ یقین کیجئے کہ پاکستان میں انتہا درجے کی جسے کہتے ہیں نا لیاقت اور صلاحیت موجود ہے. لوگوں کو قرضہ چاہیے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ہنر ہے, تو ہم ہنر والے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو یہ پیسہ دیتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ہنر نہیں ہے, تو بے پناہ ہنر فراہم کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں. PVTC ہے, ٹیپٹا ہے, یہ ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں, حکومت کے بہت سارے ادارے ہیں جو ہنر دیتے ہیں. تو یوں نہ تو ان لوگوں کی کمی ہے جن کے پاس بریلینٹ آئیڈیاز ہیں لیکن سرمایہ نہیں ہے, اور اگر کمی کہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو ریفر کرتے ہیں, وہ کہیں اور سے تربیت لے کے ہمارے پاس چلے آتے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, بہت سے ہمارے جو بورورز ہیں وہ خود بھی لوگوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں دہی بھلے کیسے بنائے جاتے ہیں اور کہاں پر بکتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا مواخات کا نظام ہے کہ لوگ دوسروں کو بھی تربیت دیتے ہیں. کوئی سائیکل پنکچر کی تربیت دے رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل ریپیئر کر رہا ہے, کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے, کوئی کارپینٹر ہے, کوئی الیکٹریشین ہے. تو یہ ایک باہمی ربط و ضبط ہے جس کو ہم کہتے ہیں باہمی امدادی نظام, میوچل سپورٹ سسٹم. یہ مواخات نے ایک روح سی پھونک دی ہے کہ جو ہم سے قرضہ لیتا ہے وہ کسی اور کی خدمت بھی کرنا چاہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم تو بڑا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مواخات آپ نے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مواخات آپ نے شروع کیا تو پہل مشکلات تو بہت آئی ہوں گی. مجھے ایک تو ڈیفالٹ ریشو کیا ہے آپ کے جو قرض حسنہ لیتے ہیں, کہ کیسے وہ پے بیک کرنے میں کس حد تک ڈیفالٹ ریشو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ یہ بتائیے گا حکومتیں آپ کے ساتھ کون کون سی جو ہیں وہ تعاون کرتی رہی ہیں, موجودہ حکومت یا اس سے پچھلی حکومتیں جو ہیں ان کی جانب سے آپ کو اتنا بڑا نیٹ ورک آپ نے کھڑا کیا ہے 40 لاکھ گھرانوں کا, تو یہ میں اس میں عرض کرتا ہوں گورنمنٹ نے آپ کی مدد کی؟ جی ڈاکٹر صاحب جی دیکھیں, مواخات ہم نے شروع نہیں کی, مواخات ہم نے دہرائی ہے. مواخات کا اصل پیغام اللہ کے رسول نے دیا جو آپ کی اور میری کامن لیگیسی ہے. دوسرا سوال آپ کا کہ لوگ پیسے واپس کرتے ہیں, آپ یقین کیجئے کہ پاکستان جیسی دیانتدار قوم اور کہیں نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں تو وہ بھی محبت کریں گے. آپ پھول بوئیں گے تو پھولوں کی فصل ہی کاشت آپ کو کرنا پڑے گی. تو ہم نے یہ 150 ارب روپے کی رقم دی ہے, یہ 99.9% کی شرح سے واپس آئی. کووڈ کے دنوں میں بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے اخوت سے محبت کا اور بھائی چارے کا جو وعدہ کیا ہوا ہے قرض کا وہ واپس کرنا ہے. تیسری بات آپ نے کہی کہ حکومتیں ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں یا نہیں. جی ہاں, کیوں نہیں. یہ مواخات کسی حکومت کا پروگرام نہیں ہے, یہ سب کا پروگرام ہے, ہر حکومت کا پروگرام ہے. ہم ایک غیر سیاسی سطح پہ کام کرتے ہیں, تو پچھلی حکومتوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, موجودہ حکومت نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, بلکہ موجودہ حکومت نے تو اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ ہم ہر اس پاکستانی کو بغیر سود قرضہ دینا چاہیں گے جو دیانتدار ہے اور مستحق ہے, اور پھر اس میں فارمرز, کسان اور وہ بھی شامل کر دیے. تو یہ حکومتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ متجاوز ہے کہ یہ ہم سب کی مشترکہ روایت ہے, قرض حسن, مدد, ایثار, قربانی اور بھائی چارہ. تو ہم نے اس کو کبھی سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. یہ ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے محبت کا اور اخوت کا کہ جس میں ہر پیاسا جو ہے وہ پیاس بجھا سکتا ہے. یہ ایک ایسا گھنا پیڑ ہے جس کے سائے میں بغیر کسی مذہب کی ڈسکریمنیشن کے, مذہب ہوگا, کاسٹ, کلر, کریڈ, جینڈر, پالیٹکس, یہ کچھ نہیں. ہر پاکستانی ہمارے لیے آنکھ کا تارا ہے, اور ہمیں ہر حکومت کی مدد حاصل رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم گھروں میں بھی آپ کی مدد کریں گے بنانے میں. تو صرف ہم نہیں ہیں, اور بھی بہت سارے اچھے ادارے ہیں جو چھوٹے قرضوں کے ذریعے سے بغیر سود بنیادوں پر یہ کام کرنے کے لیے حکومتوں کے ساتھ مل کے تعاون کر رہے ہیں. ایشیا کا نوبل انعام ڈاکٹر امجد ثاقب نے حاصل کیا ہے, اور ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی. اب کتنی بڑی بات ہے, 150 ارب روپیہ اس قوم نے سے اکٹھا کر کے اسی قوم پر لگ رہا ہے. پھر 800 دفاتر پورے پاکستان میں, 40 لاکھ گھروں تک یہ اسکیم پہنچ چکی ہے, اور اس سے وہ لوگ, کئی خاندان اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب یونیورسٹی کا آپ لے کر آئے ہیں کانسیپٹ, اس کے بارے میں بتائیے, اس کا خیال کس طرح آیا, اور اس کے بارے میں آپ کتنے ہوپ فل ہیں, اس کا کیا ویژن ہے یونیورسٹی جو قصور میں جس طرح آپ نے بنائی ہے؟
دیکھیں یہ جو چھوٹے قرضے ہیں نا یہ آگ بجھانے کا عمل ہے، یعنی فوری طور پر کسی شخص کو بھوک ختم کرنی ہے، اس کو روزگار دینا ہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے ہیں۔ لیکن ایک چیز پر آپ بھی اتفاق کریں گے، آپ اہل علم و فراست ہیں، کہ قوموں کی تعمیر جو ہے نا وہ علم سے ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک درسگاہ ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ بچے بھی پڑھیں جو صلاحیت رکھتے ہیں لیکن فیس نہیں دے سکتے۔ تو ہم نے ایک نیا نظام سوچا، ہم نے کہا کہ یہ بچے آج پڑھیں گے اور 10 سال یا 20 سال کے بعد فیس ادا کریں گے۔ جب ان کے پاس پیسے ہوں گے پھر یہ فیس دیں گے، پھر ایک اور بچہ پڑھے گا۔ یعنی یہ مواخات کا عمل ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں دہرایا جائے گا۔ تو یوں اس یونیورسٹی کا جو ارادہ ہم نے باندھ لیا ہمارے دوستوں نے، اور پھر ہم نے کہا پیسے کہاں سے آئیں گے، تو یوں ایک نئی تحریک شروع ہوئی کہ 1000 روپے کی ایک اینٹ خرید لو بھائی، اور وہ اینٹ جب لگ جائے گی اس یونیورسٹی میں تو آپ یونیورسٹی کے فاؤنڈر بن جاؤ گے۔ تو ہم نے بائی اے بریک بلڈ اے یونیورسٹی کی موومنٹ شروع کی، اور 6 7 8 مہینوں میں ہم نے 5 لاکھ اینٹیں بیچ ڈالیں۔ کسی نے ایک خریدی 1000 کی، کسی نے 10، کسی نے 100، اور یوں 50 کروڑ روپے اکٹھے ہو گئے۔ دیکھیں یہ ہے اس قوم کی اصل طاقت، اور اس سے یہ یونیورسٹی کی تعمیر کے آخری مراحل میں اب ہے۔ آپ کسی دن تشریف لائیں، میں کہوں گا کہ آپ اپنا پروگرام وہاں پر کریں، کیونکہ یہ یونیورسٹی ریزیڈینشل ایک ادارہ ہے جس میں پورے پاکستان کے بچے، ہر صوبے کے بچے پڑھتے ہیں، 48 اضلاع کے۔ تو ایک جو ڈارمیٹری ہے جس میں 4 بچے سوتے ہیں، ایک کے پی کا ہے، ایک سندھ کا ہے، ایک بلوچستان کا ہے، ایک پنجاب کا ہے۔ تو یہ قومی ادارہ ہے جہاں پر قومی یکجہتی کا سرچشمہ پھوٹتا ہے۔ تو وہاں پر کوئی عمر، جو رنگ، نسل، قید، جغرافیہ، مذہب، سیاست کوئی قید نہیں ہے۔ پاکستان کا رہنے والا ہر بچہ جو صلاحیت رکھتا ہے وہ وہاں پر پڑھتا ہے، اور یہ ایک نئی فصل ہے لیڈرز کی جو وہاں پر تیار ہو رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ مواخات کے فلسفہ میں گندھے ہوئے یہ لوگ پاکستان کو اس کی اصل منزل تک لے کے جائیں گے۔ تو میں آپ کو دوبارہ سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی تشریف لائیں، آپ کو ایک اور طرح کا پاکستان بنتا ہوا وہاں پر نظر آئے گا۔ زبردست۔ اچھا، یہ آپ نے اب جس طرح بتایا کہ 40 لاکھ گھروں تک اخوت کا پروگرام پہنچ چکا ہے، تو یونیورسٹی کا بھی آپ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ بڑا سکسیسفل ہو، تو یہ پھر اس کا بھی دائرہ پاکستان تک آپ پورے پھیلائیں گے، اور کس طرح بچوں کو سلیکٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے عرض کیا نا کہ اس میں 15% بچہ ہر صوبے سے لازمی آتا ہے۔ تو یہ یونیورسٹی جہاں مرضی ہو، یہ لاہور میں ہو، قصور میں ہو، خزدار میں ہو، راجن پور میں ہو، بنو میں ہو، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر لازم ہے کہ ہر صوبے کے بچے آنے، اور یہ ریزیڈینشل ادارہ ہے۔ تو یہ ایک ہی ادارہ کافی ہے۔ ویسے ہم نے کراچی میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ادارے بنائے ہیں، لیکن یہ یونیورسٹی ایک ہی ہوگی، پورا پاکستان یہاں پر آئے گا۔ اس وقت بھی یہاں پر 48 اضلاع کے بچے پڑھتے ہیں، 14 زبانیں بولتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہر رنگ کے لوگ ہیں۔ تو یہ یونیورسٹی جو ہے ایک ہی مرکز بنے گا، اور یہاں سے سوتے پھوٹیں گے خوشحالی کے، ایثار کے، قربانی کے۔ 4 ہمارے اصول ہیں: ایمان، احسان، اخلاص اور انفاق۔ جی غلام رضا صاحب سوال۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈسپلن کون کون سے پڑھائے جائیں گے آپ کی یونیورسٹی میں، اور فوکس آپ کا کیا ہوگا؟ جی فی الحال تو ہم نے، جی میں عرض کرتا ہوں کہ فی الحال یہ میٹرک کے بعد ہم ایف ایس سی کرواتے ہیں، اور اس میں پری انجینئرنگ ہے، پری میڈیکل ہے، آئی سی ٹی ہے اور آرٹس ہے۔ پھر اس کے بعد اکنامکس میں انڈر گریڈ ڈگری ہے، بزنس میں انڈر گریڈ ڈگری ہے، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں انڈر گریڈ ڈگری ہے، اور لنگوسٹکس یعنی لٹریچر میں انڈر گریڈ ڈگری ہے۔ تو جو یہ اور وسائل اکٹھے ہوں گے، آپ کے توسط سے یہ پیغام پھیلے گا، تو اسی طرح سے ڈسپلن میں اضافہ ہوگا، فیکلٹی بھی اچھی آئے گی، اور ہم بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ہم پلہ ایک یونیورسٹی بنانے کی جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو احساس پروگرام گورنمنٹ کا ہے، آپ کو جو بلایا جاتا ہے، آپ اس میں کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے اس پہ پڑھا کہ زیادہ تر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس بات پہ بڑی خوفزدہ ہیں کہ لوگ واپس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ 1600 ارب روپیہ بتایا جا رہا ہے، لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، 5 لاکھ روپے تک ایک گھر آنے کو ملنے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کس طرح سے انپٹ دیا ہے، کیا مشورے دیے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا اس میں تجربہ بھی ہے، اتنی سکسیس بھی ہے کہ پوری دنیا میں آج سراہا جا رہا ہے۔
تو یہ گورنمنٹ اس طرح کا جو پروگرام لا رہی ہے، پہلے ہم نے دیکھا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا، اگرچہ اس میں کچھ پرابلمز آئے لیکن وہ کنٹینیو کسی نہ کسی شکل میں ہو رہا ہے. تو احساس پروگرام جس میں تعلیم کا بھی کہا جا رہا ہے، ابھی حال ہی میں پروگرام شروع کیا ہے، بچہ اسکول آئے گا تو اس کو کوئی اسٹائپن دیا جائے گا 4000 روپے تک کوارٹرلی، بچی کو زیادہ دیا جائے گا کہ پیرنٹس بھیجیں. اسی طرح سے روزگار کے حوالے سے دیگر. تو اس میں آپ نے کوئی کمی دیکھی ہو جہاں آپ سمجھیں امپروومنٹ آ سکتی ہے، کیا مشورے دیے؟ دیکھیں احساس پروگرام تو بڑی کامیابی سے چل رہا ہے. اس میں لوگوں کو اسٹائپنڈ انکنڈیشنل اور کچھ کنڈیشنل گرانٹس دی جاتی ہیں. یہ جو نیا پروگرام حکومت شروع کرنا چاہ رہی ہے اس کا نام ہے کامیاب پاکستان پروگرام. اس میں گرانٹس نہیں، اس میں بغیر سود کے قرضے دیے جائیں گے. اور بغیر سود کے قرضے دینے کے لیے ہم نے حکومت کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہ بڑے بڑے بینکس جو ہیں وہ نہیں جانتے کہ غریب کون ہے اور غریب کے ساتھ انگیجمنٹ کیسے ہوتی ہے اور غریب کو قرضہ کیسے دیا جاتا ہے. یہ کام اخوت یا اخوت جیسے بہت سارے اور ادارے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو حکومت نے کہا کہ بڑے بینکوں سے ہم ہول سیل رقم دلوائیں گے مائکرو فنانس اداروں کو، اور وہ ادارے دیں گے یہ رقم ان لوگوں کو جو 2-3-4 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. تو چونکہ ہمارے پاس 100% ریکوری کا ایک کریڈیبل ایویڈنس ہے تو اس لیے ہم 100% یقین رکھتے ہیں کہ یہ رقم جب ہم دیں گے بغیر سیاسی بنیادوں کے، سیاست نہیں ہے اس میں خدمت ہے. اس میں حکومت نے کہا کہ ہم میرٹ پہ قرضے دینا چاہتے ہیں. تو جب یہ میرٹ پہ قرضے دیے جائیں گے جس طرح سے ہم ماضی میں دیتے چلے آئے ہیں تو اس سے پھر انشاءاللہ تعالی واپسی بھی یقینی ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہمارا ایک بڑا ٹیسٹڈ نظام ہے جناب والا. دیکھیں 20 سال سے ہم اس دشت کی سیاحی کر رہے ہیں، تو یہ دنیا نے جو مانا ہے اخوت کے ماڈل کو یہ یوں ہی نہیں مانا. تو اسی ماڈل کو اب ہمیں حکومت کے تعاون سے پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کے جانا ہے. تو یہ نظام جب کسی بھی طرح کی ڈسکریمنیشن کے بغیر میرٹ اور حقدار کو پہنچے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی خرابی کوئی خامی نہیں آئے گی. ایشیا نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر امجد عاقب صاحب، اخوت کے بانی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ آج کا ایک طرح سے اسپیشل پروگرام ہو گیا ہے، ہمارے لیے بھی یہ سعادت کی بات ہے ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.